الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج کا رحمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا، عظمتوں والا، شان و شوکت والا قربانی کا دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد اپنے دامن میں لیے ہوئے ہمارے پاس چلا آیا اور ہم کو یہ سبق دے رہا ہے اور ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، اٹھو، آج اللہ کے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ کرو اور اپنے رب کی ذات کا قرب پا جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے قربانی کو مقرر کیا، اس کا انہیں حکم دیا
کس مقصد کے لیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ بے زبان چھپائے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، ان پر اللہ رب العالمین کا نام بلند کریں۔ اور اس آیت کی تفسیر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ منسک سے مراد الاراقۃ والذبح، یا اراقۃ الدم والذبح، یا پھر الذبح و اراقۃ الدم۔ منسک کا مطلب ہے کہ جانور کا خون بہانا اور اس کو ذبح کرنا۔ اب جب ذبح کیا جائے گا تو لازماً اس کا خون رگیں کٹنے کی وجہ سے اس کے جسم سے خارج ہوگا۔ اس آیت کے اندر بھی قربانی کا ذکر، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا یاد رکھنا ہرگز اللہ کی ذات تک، یا کہہ لو کہ اس کی بارگاہ میں، نہ تو قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے۔ خون بھی دنیا کے اندر رہ گیا، خون ناپاک ہے، وہ بہا دیا گیا، نالیوں کے اندر چلا گیا، نالوں کے اندر چلا گیا۔ اور دیہاتوں کے اندر لوگ درختوں کے پاس جانور کو ذبح کرتے ہیں تاکہ یہ خون درخت کی تنے میں جائے، اس کی جڑوں میں اس کا اثر پہنچے، درخت کو طاقت ملے۔ وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا، اور گوشت وہ مسلمانوں نے کھا لیا، عزیز رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا، ہڈیوں کو پھینک دیا، کھال کو کسی غریب کے حوالے کر دیا۔ باقی جو اس کی غیر ضروری چیزیں تھیں، آنٹیں تھیں، اوجری وغیرہ، جو بھی لوازمات تھے جو استعمال کے قابل نہ تھے، اس کو کوڑے کے اندر ڈال دیا۔ یہ قربانی کے جانور کی اخیر ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا حکم دیتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے قربانی کو مقرر کیا، اس کا انہیں حکم دیا۔ پھر امام الانبیاء نے بھی بڑی تاکید فرمائی، فرمایا قربانیاں کیا کرو، قربانیاں کیا کرو۔ اب جب اس کا نہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، نہ اس کا خون جانا ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ کون سی چیز ہے جو رب کائنات کی بارگاہ میں جائے گی؟ فرمایا پریشانی ہونا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری نیت کا خلوص، تمہارے دل کے اندر جو میری رضا کا ایک جذبہ تھا، تمہارے دلوں کے اندر جو ایک لگن تھی، جو شوق تھا، جو تڑپ تھی، جو میری محبت تھی کہ ہم قربانی کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، فرمایا تمہاری نیت کا وہ خلوص ان ساری چیزوں کو دنیا کے اندر چھوڑ کر وہ میری بارگاہ کے اندر آ جایا کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا یاد رکھنا اللہ رب العالمین وہ نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھے گا، نہیں دیکھتا، شکل و صورت نہیں دیکھتا، گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، قد اتنا لمبا ہے یا درمیانہ قد ہے یا چھوٹا قد ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے۔ فرمایا نہ، اللہ رب العالمین وہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے پاس مالوں کے انبار نہیں دیکھتا۔ یا رسول اللہ پھر دیکھتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،
لیکن اللہ رب العالمین جب بھی دیکھا کرتا ہے تو وہ بندوں کے دلوں کو اور دلوں کے اندر جو خلوص اور بندے کا خالص عمل ہے ہمیشہ اسی کو دیکھا کرتا ہے۔ اور رب کائنات کی بارگاہ کے اندر عمل مقبول بھی وہی ہوتا ہے کہ جب نیت اچھی ہوگی۔ جب دکھاوا مقصود ہوگا تو عمل اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، عمل ضائع کر دیا جائے گا، عمل کو واپس کر دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ تیرے دل کے اندر مجھے راضی کرنا مقصود نہ تھا، تیرے دل کے اندر نیت خالص نہ تھی، تو چاہتا تھا کہ زمانے کے اندر میری شہرت ہو جائے، تو چاہتا تھا کہ زمانے کے اندر میرا نام پیدا ہو جائے، یہ رہا تیرا نام، تجھے شہرت بھی دے دی، تجھے جناب والا زمانے کے اندر عزت بھی عطا کر دی، اب میری بارگاہ سے اجر و ثواب کی امید نہ رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یاد رکھنا کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنا تھی تو وہ رب کائنات وہ تمہارے عمل کو قبول کرے گا، اور اگر نیت تمہاری دکھاوے کی تھی یا نیت کوئی اور تھی، کہ جس طرح حدیث پاک کے اندر اسی حدیث کے آگے یہ آتا ہے کہ جو بندہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس بندے نے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی، فرمایا اس کی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا او امرأۃ ینکحها فہجرتہ ما ہاجر الیہ، فرمایا کہ جس بندے نے اس واسطے ہجرت کی تاکہ وہ دنیا کا مال جمع کر لے، یا اس ارادے کے ساتھ ہجرت کی کہ وہ کسی عورت کے ساتھ وہاں پہ جا کے نکاح کر لے، فرمایا جس کام کے لیے اور جو نیت لے کر اس نے ہجرت کی تھی اس کو وہی ملے گا، اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے قرب اور اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ یہی مسئلہ قربانی کا ہے۔ قربانی کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطوایاکم، فرمایا کہ اپنی قربانیوں کے جانور کو خوب کھلایا کرو، خوب پلایا کرو، ان کو موٹا تازہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ ان کو کھلائیں گے، ان کو پلائیں گے، بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس واسطے کھلایا، اس واسطے پلایا موٹا تازہ ہو جائے، گوشت کے اندر اضافہ ہو جائے، فربا ہو جائے، گوشت کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، زیادہ کھائیں اور زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم کریں۔ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اگر آپ ان کو کھلانے پلانے میں کوئی حکمت بیان کرنا چاہتے ہو جو ہماری سمجھ کے اندر نہ آئی ہو، جہاں تک ہماری نظر نہ پہنچ سکی ہو، جہاں تک ہماری عقل، ہماری فہم، ہماری دانش اور ہماری سمجھ نہ جا سکی ہو، میرے آقا ذرا اس کی بھی تشریح اور وضاحت فرما دیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطْوَایَاکُمْ، تم نے جانور کو یہاں پر ذبح کیا، گوشت اس کا کھا لیا، تقسیم کر دیا، ہڈیوں غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا بندہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وہ پل صراط کے پاس آئے گا، پل صراط کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ چلو جانوروں اٹھو اور آ جاؤ پل صراط کے اس کنارے۔ یا باری تعالیٰ کس واسطے آ جائیں؟ یہ جانور کون سے ہوں گے؟ یہ وہی جانور ہوں گے جن کو مسلمانوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے
اور اس کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، امام الانبیاء کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آخرت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے قربان کیا ہوگا، وہ جانور اللہ کے حکم سے پل صراط کے اس کنارے کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اعلان ہوگا، آ جاؤ، دنیا کے اندر تم نے جن جانوروں کو قربان کیا تھا، میں نے ان جانوروں کو قربانی کے بعد مکمل طور پہ ختم کر کے نہیں رکھ دیا، گوشت تم کو دنیا کے اندر کھلا دیا اور ذبح کرنے پر تم کو اجر و ثواب بھی عطا کر دیا۔ آ جاؤ، یہ مشکل مرحلہ تھا، یہ تمہارے جانور میں نے تمہارے لیے بچا لیے تھے، آج دوبارہ ان کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اپنے جانوروں کو پہچان لو اور ان کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ تم کو پل صراط جیسا مشکل رستہ آسانی کے ساتھ پار کروا دیں گے۔ اب دیکھو، دنیا کے اندر ہم نے کچھ اور سمجھا تھا، مگر اللہ رب العالمین کی ذات کا مقصد کچھ اور تھا کہ اس سے میرے بندوں کے لیے آسانی کا رستہ وہ پیدا کیا جائے، ان جانوروں کے لیے میرے بندوں کی مشکل کشائی کی جائے۔ اس واسطے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، یاد رکھنا، قربانی کرنا اس کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھنا۔ یا رسول اللہ کتنا بڑا عمل ہے، یا رسول اللہ کتنا بڑا یہ نیک کام اللہ کی بارگاہ کے اندر سمجھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جانور کی کھال کے اوپر رب کائنات نے جتنے بال پیدا کیے، فرمایا ہر بال کے عوض قربانی کرنے والے کو رب کائنات اپنی بارگاہ سے ایک نیکی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور اس واسطے خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطْوَیَّاتٌ، یہ پل صراط کے اوپر تمہارے لیے سواریاں بنا دی جائیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر اپنی امت کے اعمال پر بھی تھی، اپنی امت کے افعال پر بھی تھی، اپنی امت کے اقوال پر بھی تھی۔ امت کیا بولے گی، امام الانبیاء اس کو بھی جانتے ہیں، امت کیا کرتی ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرما دیا، من وجد سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، سن لو، جس بندے کو رب کائنات نے مال عطا کیا، رب تعالیٰ نے جس کو طاقت عطا کی، جس بندے کو رب کائنات نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اپنا خاص فضل اس کے شامل حال کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب قربانی کا موقع آتا ہے وہ ہیلے بہانے کر کے قربانی نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا، ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا خبردار، فلا یقربن مصلانا، وہ کسی اور طرف جائے، وہ کسی اور جگہ پہ جائے، اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار اس بندے کے ساتھ فرما دیا ہے کہ جو بندہ مال و دولت اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش نہیں کیا کرتا۔ اب قربانی سے متعلق بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح وہ بندہ کرے جو اچھی طرح اس کو ذبح کرنا جانتا ہو۔ جس کو اچھی طرح ذبح کرنا نہیں جانتا وہ دوسرے بندے کی خدمت حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح وہی بندہ کرے گا کہ جو بندہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا۔ کون ہوگا جی؟ مسلمان قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ اگر مسلمان نہیں تو پھر اس کا کتابی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی غیر مسلم نے جانور قربانی کا ذبح کر دیا، چاہے اس نے تکبیر پڑھ کر ہی ذبح کیا، اس پر علماء نے فرمایا وہ مردار ہے، وہ حرام ہے،
اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ تو وعدہ کیا تھا 5:30 بجے کا نماز کے لیے سب سماعت فرما لیں اور طریقہ سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید قربانی واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم مکمل پڑھنے کے بعد 3 بار تکبیر کہی جائے گی، اور پہلی 2 تکبیروں کے ساتھ آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد تلاوت کی جائے گی، رکوع سجود ہوگا، اگلی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد تلاوت کی جائے گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی۔ 3 تکبیروں پر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ جب 4تھی مرتبہ تکبیر کہی جائے تو اب کانوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، سیدھے رکوع کے اندر چلے جائیں، سجود کیے جائیں گے، اتحیات پہ بیٹھیں گے، نماز مکمل ہوگی، اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا، اور خطبہ پڑھ کر دعا کے اندر شرکت کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہوئے جس رستے سے آپ آئے اس کو چھوڑ کر نیا رستہ اختیار کر کے تکبیرات پڑھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، اور جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر کے قربانی اس کے حضور پیش کرے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے کاروبار گھر بار کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ صفیں درست